آپ کے سامنے اب ہم بات کر رہے ہیں ایک اسپیشل ایڈیشن ایس ٹی ایچ کے اندر سپریم کورٹ کے سامنے جو 6 جج صاحبان کے خط کا معاملہ ہے. آج سپریم کورٹ بیٹھی رہی، فل بینچ بیٹھا رہا، لیکن انہوں نے کوئی واضح انداز سے اعلامیہ جاری نہیں کیا. اگر اس ایس ٹی ایچ کے بعد کوئی اعلامیہ آ جائے تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ کل اس کے اوپر ایک باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا. کل وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہے چیف جسٹس کے ساتھ، اور اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے، کیونکہ اس خط کے اندر جس کو میں چاہوں گا کہ میرے پروڈیوسر دکھائیں. ویسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے اس خط کو مختلف دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کیسے کیسے پڑھا ہے. مطلب اس کا کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو انیکسچرز لگائے گئے ہیں اے اور بی، وہ کاما، فل سٹاپ، اور اس کے اندر ایک آدھ پروفنگ ایرر بھی ہم نے نوٹ کیا. تو ہم نے اس کو اپنی طرف سے مکمل طور پہ پڑھا ہے. اس خط کے اندر واضح انداز سے بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ہدایت فراہم کرے کہ ایگزیکٹو کی جو پالیسی ہے، یعنی جو حکومت کی پالیسی ہے، جو بھی ایگزیکٹو ہے، اس وقت تو موجودہ حکومت ہی ایگزیکٹو ہے، اس پالیسی کے تحت انٹیلیجنس ایجنسیز جو انٹرفیئر کر رہی ہیں، وہ کوئی مسلسل پالیسی ہے باقاعدہ طور پر، یا یہ کوئی واقعات اکا دکا ہو رہے ہیں جو حکومت کی پالیسی کا حصہ نہیں ہے. ایک اس معاملے کو طے کرنے کے لیے ظاہر پرائم منسٹر چیف جسٹس کے ساتھ ملیں گے، اور اس کے بعد ایشو سامنے آئیں گے. لیکن جو اس خط کے اندر جو متن ہے اس کا، اور اس متن کے ساتھ جو انیکسچرز لگے ہوئے ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد 2-3 چیزیں تو بڑی واضح ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو بار آف ایویڈنس ہے، یعنی آپ نے جو معیار متعین کیا ہوا ہے ان شواہد کا جن کو آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ اتنا بڑا الزام لگانے کے لیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ جوڈیشل انٹرفیئرنس کے اندر ملوث ہیں، وہ ہراسمنٹ کر رہی ہیں، وہ بلیک میل کر رہی ہیں، اور وہ بدترین قسم کی سرویلنس کر رہی ہیں، وہ بار آف ایویڈنس بہت ہی کمزور ہے. کم از کم اس متن کے مد نظر جو ہمارے سامنے ہے. ان جج صاحبان کے پاس کچھ مزید اگر شواہد ہوں گے تو اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن عموماً خط کے اندر شواہد آپ نہیں لکھتے، اس کے ساتھ آپ شواہد اٹیچ ضرور کرتے ہیں. اس کے ساتھ کچھ نہیں اٹیچ کیا گیا. ایک جگہ پر کہا گیا کہ ایک سیکٹر کمانڈر نے ہم سے میٹنگ طلب کی، میٹنگ کی ریکویسٹ کی، یہ نہیں بتایا کہ میٹنگ اس کے بعد ہوئی یا نہیں ہوئی. ایک میں کہا گیا کہ ایک اور سیکٹر کمانڈر نے بلوچستان کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ میٹنگ کا کہا، یہ نہیں بتایا گیا کہ میٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی. ایک میں کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکٹر کمانڈر نے کہا کہ جو فیصلہ تحریر ہو گیا اس سے متعلق ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں وہ بات ہوئی نہیں ہوئی، فیصلہ تبدیل ہوا نہیں ہوا. ان 3-4 چیزوں کے علاوہ، یعنی 2 سیکٹر کمانڈرز جن کے نام نہیں لیے گئے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کا حوالہ جو 2 مرتبہ آیا، آپ کو اس تمام خط کے اندر کوئی شواہد نہیں ملیں گے. واقعات ملیں گے جس کا میں نے ذکر کیا اپنے پچھلے ایس ٹی ایچ کے اندر کہ جی ایک کیمرہ نکل آیا اور کیمرے کے اندر ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھیں، اور جو جج صاحبان ہیں ان کی سرویلنس ہو رہی تھی. لیکن کہیں پر آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا جی کیمرہ انسٹال کس نے کروایا تھا. یہ تو بتایا گیا، اور یہ 1 سال پہلے کا واقعہ، یہ تو بتایا گیا کہ کیمرے کے اندر یو ایس بی بھی لگی ہوئی تھی، اور یو ایس بی کے اندر تمام وہ چیزیں موجود بھی تھیں. تو میں جسٹ ونڈرنگ کہ اگر کیمرے کے ذریعے کسی جگہ پر یہ تمام ٹرانسمیشن جو ہے جا رہی تھی ان کے گھر کی، جو ایک بہت ہی گھٹیا حرکت ہے اور اس کے اوپر سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے، تو اس کے اندر یو ایس بی کیوں لگی ہوئی تھی؟ یو ایس بی تو آپ ویژولز اکٹھے کرنے کے لیے لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اگر کسی جگہ پہ ٹرانسمیشن جا رہی تھی براہ راست تو یو ایس بی ساتھ کیوں لگی ہوئی تھی؟ اور پھر یو ایس بی اس بھونڈے انداز سے لگی ہوئی تھی کہ وہ شواہد چھوڑ دیے انہوں نے کہ یہ ہم آپ کی ریکارڈنگ کر رہے تھے. اس قسم کے واقعات ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ ایک جج صاحب کے بردر ان لا کو جب اٹھایا گیا تو ان سے کوئی ویڈیو ریکارڈ بھی کروائی گئی، اور اس واقعے کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم آئی ایس آئی کے ریپرزینٹیو ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا، وہ جج صاحب کے بردر ان لا کو اٹھا کے لے گئے، ان کے کوئی پراپرٹی کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، ان کا جن کے خلاف کوئی فالس انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، ویڈیو کبھی جاری ہوئی یا نہیں ہوئی. جن معاملات کے اوپر یہ دباؤ ڈالا گیا تھا وہ معاملات طے کیے آپ نے نہیں کیے. پھر جو 3 جج صاحبان ہیں جن کے حوالے سے اس تمام خط میں اور انیکسچرز کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ان کے علاوہ جو 3 جج صاحبان ہیں اور 1 جج صاحبہ جو ہیں، ان کے حوالے سے کوئی واقعہ نہیں لکھا گیا. یعنی وہ جو 3 ہیں وہ کیا عینی شاہد ہیں، یا انہوں نے سنا ہے اپنے سینئرز کو یہ بات کرتے ہوئے، یا ان کے سامنے کوئی شواہد رکھے گئے، وہ کون سے شواہد رکھے گئے، اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا. پھر یہ بھی نہیں براہ راست لکھا گیا کہ اس پالیسی کو چلانے والا جو ہے وہ فوج کا نمائندہ ہے یا ڈی جی آئی ایس آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ایگزیکٹو چلا رہی ہے. تو
تو ایگزیکٹو سے تبدیل ہوئی ہیں، کہ ٹیکرز ابھی ہو کے گئے ہیں. اور پھر یہ کہ کہا گیا کہ ہم آپ سے گائیڈنس مانگ رہے ہیں کہ ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایسے واقعات کے ساتھ ہم کیسے ٹیکل کریں. جو عجیب و غریب قسم کی بات ہے. ان واقعات کو کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے؟ بڑے واضح انداز سے ٹیکل کرنا ہے. آپ نے ججمنٹس کے ذریعے ٹیکل کرنا ہے، آپ نے کنٹمپٹ پروسیڈنگس کے ذریعے ٹیکل کرنا ہے، آپ نے خط لکھ کر اس کو تشت اسبام کرنا ہے. جیسے یہ خطوط بھی تو لکھ کے آپ نے تشت اسبام کیے نا، تو پہلے آپ نے خط لکھ کر تشت اسبام کیوں نہیں کیا؟ جج صاحبان کو آپ نے کیوں نہیں بتایا پبلکلی؟ پرائیویٹلی تو آپ بتاتے رہے. آج جو پرائیویٹلی بھی بتایا، جو انیکسچر 2 ہے جس کو بطور ایویڈنس کے طور پر یہ لے کے آتے ہیں، اس کے اندر 12 پیراگرافس ہیں، 12 یا 13 پیراگرافس ہیں. ان 13 پیراگرافس کے اندر سے ایک پیراگراف جو ہے جو ٹاپ موسٹ ہے، جس کو یہ بطور ایویڈنس اپنے خط میں لکھ رہے ہیں. ایک جو خط لکھا ہے اس کے اندر ایک اور خط کو جو پہلے لکھا گیا تھا بطور ایویڈنس لے رہے ہیں. اس کے اندر جو پہلا پیراگراف ہے بڑا دلچسپ ہے. اس میں کہا گیا کہ the judges of the district judiciary do not appear to enjoy autonomy and independence and suffer constant interference from intelligence agencies. پھر بریکٹ میں لکھا گیا there are allegations، یعنی الزامات ہیں that an inspector of the ISI has the audacity to summon judges to ISI's local sector commander's office to issue instructions and interfere with their judicial work. If true، یعنی اگر یہ سچ ہیں تو these allegations are very damning, they must be investigated. جن چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے ان کی انویسٹیگیشن تو پھر آپ نے خود کروانی تھی نا. آپ عام کورٹ کے جج تو نہیں ہیں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں اور آپ کے پاس تمام تر وہ ٹولز موجود ہیں. تو آپ نے کام کیوں نہیں کیا؟ اس کے علاوہ اس لیٹر کے اندر جو 12-13 مدعے اٹھائے گئے ہیں ان میں سے کسی کا تعلق انٹیلیجنس ایجنسی سے نہیں ہے. اس کا براہ راست تعلق موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی انداز انتظامیہ سے، کہ وہ کورٹ چلا کیسے رہے ہیں. یہ وہی انداز انتظامیہ ہے جو موجودہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور قانون کو وہ کوٹ کرتے ہوئے اعتراض اٹھایا کرتے تھے جسٹس بندیال کی کورٹ بنانے کی جو ترتیب اور ترکیب ہوتی تھی. یہی معاملات آپ کو اس خط کے اندر نظر آتے ہیں. تو 12 میں سے ایک پیراگراف یہ والا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا، اور ایک میں انہوں نے کہا ہے جی کہ انٹیلیجنس کے جو بندے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ISI کی DG کی میٹنگ ہو. وہ میٹنگ پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی. باقی جو 12 مدعے ہیں ان کا تعلق چیف جسٹس آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے. یہ ایویڈنس نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے اصرار کر رہا ہوں کہ جو یہ خط اور اس کے ساتھ جو 2 انیکسز لگے ہوئے ہیں اس کے اندر جو مواد ہے وہ بہت ہی ہلکا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے سے باقی چیف جسٹسز کو اور سینئر جج صاحبان کو سیکرٹلی یہ باتیں بتاتے رہے. اب آ کر آپ نے اس بات کو تشت اسبام کیا ہے، سامنے پبلکلی سامنے لے کے ہیں. تو اب پبلکلی سامنے کیوں لے کے ہیں؟ اب کیا تبدیل ہوا ہے؟ ان کا ماننا یہ ہے جی کہ آپ نے جو جسٹس صدیقی ہے ان کے کیس کو آپ نے چونکہ طے کر دیا ہے، تو اس کیس کے طے کرنے کے بعد ہمارا خیال ہے کہ ہم اس معاملے کے اندر یہ چیز بھی ایڈ کر دیں. لیکن آپ ریکارڈ پر تو بہت عرصے سے لا رہے تھے اور خاموشی سے لا رہے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہمت نہیں دکھائی. پبلک میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے جوڈیشری کی اندرونی سیاست ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے ملک ریاض ہے. ابھی یہ داؤد صاحب میاں داؤد جس نے سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی ہے، وہ واضح انداز سے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ملک ریاض کے اوپر دباؤ آتا ہے، جب وہ دباؤ آتا ہے تو سپریم کورٹ کے اندر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، کورٹس کے اندر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. کیا اس کا تعلق 190 ملین پاؤنڈز کے کیس کے ساتھ ہے، ملک ریاض کے ساتھ ہے، جوڈیشری کے اندرونی معاملات کے ساتھ ہے؟ یہ تمام چیزیں اس خط میں اور انیکسز میں ایڈریس نہیں ہوئی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوپ ہولز ہیں جو ایک صحافی کے طور پر ہم اس میں سٹوری کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، قانونی طور پر اگر ان کی پرکھ ہوگی تو اگر ان کے پاس یہ ٹریل آف ایویڈنس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہ شاید ریگریٹ کریں کہ ہم نے یہ خط کیوں لکھا ہے.